ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے کسی چیز کی طلب ہے نہ آرزو بھی کوئی سبحان اللہ کسی چیز کی طلب ہے نہ آرزو بھی کوئی آقا تو نے اتنا بھر دیا ہے کشکول بھرتے بھرتے میری بات بن گئی ہے تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے میرے پاس بھی ہے آئی میری موت ڈرتے ڈرتے میری بات بن گئی ہے سبحان اللہ ناصر کی حاضری ہو اللہ سب کو مدینہ پاک لے جائے آمین ناصر کی حاضری ہو کبھی آستاں پہ تیرے ناصر کی حاضری ہو کبھی آستاں پہ تیرے کہ زمانہ بہ گیا ہے یہی آہیں بھرتے بھرتے کہ زمانہ بہ گیا ہے یہی آہیں بھرتے بھرتے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد خالق کائنات مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آقا کریم آقا نامدار تاجدار ختم نبوت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم اور اہلیان بطالہ شرم سنگھ علامہ قبلہ مفتی صاحب امام و خطیب جامع مسجد مرکزی حاضر دوست احباب جملہ تحریم مشائخ آستانے اور تنظیم کہ جنہوں نے آج خوبصورت سے قرآن کا اپنے گاؤں میں سال ہر سال سے سلسلہ شروع کر رکھا ہے میرا عنوان درس قرآن کے حوالہ سے وہ یہ ہے
کہ اسلامی معاشرے کی تشکیل میں زوجین کا کردار یا خاندانی استحکام میں زوجین کا کردار۔ زوجین کہتے ہیں میاں اور بیوی، خاوند عورت، کہ اس کا کیا کردار ہے۔ اگر دیکھا جائے آج ہمارے معاشرے میں والدین بڑی دھوم دھام کے ساتھ نکاح، شادی، اخراجات، مال و دولت خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارے گھروں میں خوشیاں نہیں رہتی، رشتہ داریاں قائم نہیں رہتی۔ جس طرح نکاح کے موقع پر خوشیوں کا سما ہوتا ہے، 3 دن، 4 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، اس کے بعد وہ خوشیاں آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ والدین اپنے گھر میں کچھ نہ کہنے کی وجہ سے ماں باپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے؟ بولی ایسا ہے؟ آج ہمیں اس عنوان پر مرکز سے لے کر پورے پاکستان میں تقریباً 150 مقامات پر مساجد میں، شادی ہال میں فجر کے بعد منہاج القرآن کی تنظیمات اس عنوان پر گفتگو کر رہی ہے۔ اس عنوان پر کیوں؟ آج امت مسلمہ کی ضرورت ہے۔ ہم نے فضائل مناقب اہل بیت، صحابہ کرام، انبیاء کرام لامتعداد مرتبہ سنے، گو وہ بہت باعث برکت ہے، ایمان ہے، لیکن جو قوم کے اندر اصلاحی موضوعات ہیں ان پر گفتگو آج 21ویں صدی کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات، بیٹا کیونکہ درمیان میں ہوتا ہے، ایک طرف ماں باپ ہوتے ہیں، ایک طرف بیوی بچے کھڑے ہوتے ہیں، اور بیٹا درمیان میں ہوتا ہے، اس نے ماں کا حق بھی ادا کرنا ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم، اور اس نے بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرنا ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے کہ جب ایک طرف جھکاؤ ہوتا ہے اور دوسری طرف توجہ نہیں ہوتی، یا ماں کی طرف جھک گئے، بیوی کا حق ادا نہ کیا، یا بیوی بچوں کی طرف چلے گئے، ماں باپ کا حق ادا نہ کیا۔ اور اسلام، قرآن، رسول ہمیں بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ ماں کا حق بھی ادا کرو اور بیوی اور بچوں کا حق بھی ادا کرو۔ ماں باپ بھی نرمی اختیار کریں، اور اہل خانہ جو اپنا گھر چھوڑ کر آئی، بہنیں چھوڑ کر آئی، بھائی چھوڑ کر آئے، ساری جائیداد چھوڑ کے آ گئے، کس لیے؟ کہ میں نے اپنے خامد کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے۔ اس عنوان کے تحت اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے دونوں کی تربیت کی ہے، میاں کی بھی اور بیوی کی بھی۔
تاکہ دونوں کی تربیت ہوگی تو ماں باپ کا حق بھی ادا ہوگا، بیوی بچوں کا حق بھی ادا ہوگا۔ قرآن کریم نے ایک لفظ استعمال کیا، فرمایا ہن لباس لکم، عورتیں مردوں کی پوشاک چادر، عورتیں مردوں کی چادر ہیں، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم مرد عورتوں کی چادر ہو۔ یہاں چادر سے مراد عزت، پردہ، آبرو، مطلب کہ عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے۔ قرآن کریم نے دونوں کو بیان کر کے فرمایا کہ اگر یہ دونوں اپنے حقوق ادا کریں گے تو ہمارا گھر، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اہل محلہ، بیوی بچے، ان سب کے اوپر رب کائنات اپنی رحمت کی چادر عطا کر دے گا، اپنی رحمت کی چادر عطا کر دے گا۔ میاں بیوی کے بارے سے اللہ رب العزت نے اسی سورہ البقرہ میں، سورت نمبر 2 آیت نمبر 187، آگے اسی سورت میں سورہ البقرہ آیت نمبر 232 میں، 231 میں اللہ رب العالمین نے پھر ان دونوں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال پورے دودھ پلائیں۔ یہ دودھ پلانا، بچے کی پرورش کرنا بیوی کی ذمہ داری آ گئی۔ آگے اللہ رب العالمین کچھ الفاظ چھوڑ کے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ، جو بچہ اور بچی تمہارے گھر میں پیدا ہوئی ہے، جو بیٹا اور بیٹی تمہارے گھر میں پیدا ہوئی ہے، اور جو ماں اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے، رضاعت کر رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، تو اللہ نے کہا وہ ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، خاوند کیا کرے، میاں کیا کرے؟ فرمایا میاں یہ کرے رزقہن، اس عورت کے رزق کا بندوبست کرے، اس کے کھانے کا، اس کی دوائی کا، اس کے دودھ کا، اس کے گوشت کا بندوبست کرے، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور اس کے لباس کا بندوبست کرے، بالمعروف، جتنا اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے معروف طریقے کے مطابق۔ یہاں قرآن کریم نے اللہ نے فرمایا ماں اپنا کردار ادا کرے، باپ اپنا کردار ادا کرے۔ اگر یہ کردار دونوں گھر میں جمع ہو گئے تو اس گھر میں سمجھے کہ اللہ کی رحمت کی چادر تلی ہوئی ہے۔ سورہ النساء، چوتھی سورت، اس سورت کا نام ہی خواتین کا نام رکھا گیا، اس کی آیت نمبر 34 کو پڑھیں، سورہ النساء۔ اللہ رب العالمین نے مرد کے لیے بھی بیان فرمایا اور عورت کے لیے بھی بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، مرد عورتوں کے محافظ ہیں، کفالت کرنے والے ہیں، اور بات کو بات پر فضیلت دی ہے اس وجہ سے کہ مرد ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنا مال، اپنا بزنس، اپنا کاروبار سے حاصل ہونے والی آمدنی اپنی عورت پہ خرچ کرو، اپنے بچوں پہ خرچ کرو۔ اور عورت کیا کرے؟ فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورت، فرما بردار عورت
اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرے. عورت کو بھی فرمایا، میاں کو بھی فرمایا. سورہ نور 24 نمبر سورت، اس کی آیت نمبر 31 کو پڑھے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ نور 24ویں سورت اس کی آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ مردو اپنی نگاہیں تم جھکا کر رکھو. اور سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں عورتوں کے لیے فرمایا کہ اے عورتوں تم بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھو. دونوں کو حکم دیا تاکہ عورت دیکھے تو اپنے خاوند کی طرف دیکھے، اور مرد دیکھے تو اپنی عورت کی طرف دیکھے. اس کے علاوہ غیر سے ہر تعلق کو ختم کر دے. اس رشتے کو نبھانے کے لیے یہاں سے انسان کے مابین غلط فہمیاں شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ نے دونوں کو حکم دیا کہ مرد اپنی نگاہیں جھکا کر رکھے، عورتیں اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں. پھر سورہ فرقان میں فرمایا 25 نمبر سورت، رب کائنات نے کیا حکم ارشاد فرمایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ دعا کرو. اس کی آیت نمبر 74، اے میرے مالک ہماری عورتوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یہ ہر نماز میں دعا کرنی چاہیے. یہ اللہ نے دعا سکھائی ہے. اسی طرح مرد، اسی طرح عورتیں. پھر اللہ رب العالمین سورہ روم میں فرمایا تینوں کے لیے، فرمایا جو تم یہ نکاح کرتے ہو، شادیاں ہو جاتی ہیں، بندھن ٹوٹ جاتا. سورت نمبر 30 آیت نمبر 21 اللہ نے 3 لفظ استعمال کیے. فرمایا میاں اور بیوی زوجین، ان کا آپس میں مودت کا تعلق ہے. ایک ہوتا ہے محبت، ایک ہوتا ہے مودت. ان دونوں میں فرق ہے. مینڈک دیکھا، مینڈک وہ پانی میں زندہ رہتا ہے، پانی سے باہر آئے خشکی پر تب بھی وہاں پہ زندہ رہتا ہے. اس کو پانی سے محبت ہے. اسی پانی میں مچھلی بھی رہتی ہے، وہ پانی میں رہے تو زندہ رہتی ہے، اور پانی سے باہر نکلے تو مردہ ہو جاتی ہے. اور اسی مچھلی کو پانی میں پھر چھوڑ دیا جائے تو مچھلی پھر اسی طرح تر و تازہ رہنا شروع ہو جاتی ہے. مچھلی کو پانی سے مودت ہے کہ مچھلی پانی سے جدا نہیں رہ سکتی. تو فرمایا زوجین کا کردار اسی طرح ہے. ان کے مابین اللہ نے مودت کا تعلق رکھا ہے. یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں رہ سکتے. پھر فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت ہے. پھر فرمایا دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون ہے. سورت نمبر 33 سورہ احزاب آیت نمبر 35 اللہ رب العالمین نے 11 صفات مردوں کی بیان فرمائی اور 11 ہی صفات عورتوں کی بیان فرمائی. فرمایا مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، نماز پڑھنے والے مرد، نماز پڑھنے والی عورتیں، عاجزی رکھنے والے مرد، عاجزی رکھنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں. ہر جگہ پہ اللہ نے مردوں کا ذکر عورتوں کے ساتھ کیا، عورتوں کا ذکر مردوں کے ساتھ کیا. فرمایا یہ دونوں مل کر زندگی گزاریں گے، اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے.
کسی مقام پر بھی جدا نہیں کیا۔ آخری مقام اللہ نے کہا خامد کو کہ تم اپنے گھر والوں کو، خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ سورہ تحریم سورۃ نمبر 66 آیت نمبر 6۔ یہ قرآن کریم کے 7 مقامات میں نے بیان کر دیے۔ اب آئیے حدیث پاک، چند احادیث۔ میرے آقا نے فرمایا، کوئی شخص کہتا ہوگا کہ میں نے اپنے گھر میں اپنی عورت کو 25,000 کا سوٹ لے کے دیا، کوئی 10,000 کا، 15,000 کا۔ اسلام کو اس سے غرض نہیں کہ آپ نے کتنا قیمتی لباس یا پوشاک لے کے دیا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بتاؤ، میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے بہترین کون ہے تم میں سے؟ فرمایا وہ مرد سب سے بہترین ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہے۔ ہم باہر دوستوں میں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، دعوتوں پر، کھانوں پر، باہر سخی ہر چیز خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے جو سب سے مقدم حق رکھا ہے وہ تمہارے والدین ہیں، تمہاری گھر والی عورت ہے اور تمہارے بچے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کے حوالے سے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو کہ جس طرح تم اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہو، تمہارے گھر آنے والی بھی کسی کی بیٹی ہے۔ جس طرح تمہیں اپنی بیٹی سے محبت ہے، ماں کو، باپ کو اپنی بیٹی سے پیار ہے، اسی طرح جو تمہارے گھر میں بہو بن کے آئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں کی آنکھوں کی چودھیانی ہے۔ جس طرح تمہاری بیٹی غلطی کرتی ہے اس سے بھی ممکن ہے، جس طرح تم اپنی بیٹی کو غلطی پر معاف کر دیتے ہو، اسی طرح ان سے بھی تم گزر کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا اپنے گھر میں؟ کوئی مرد گھر میں تھوڑا سا کام کرنا شروع کر دے نا، 1-2 چمچ دھو لیا، 2-4 کولیاں دھو لی، تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ تو گھر کے کام کاج کرتا ہے۔ پنجابی بڑے سخت لفظ بولتے ہیں اس کے لیے۔ منفی میں میرے آقا کی سنت کیا تھی؟ بخاری شریف، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے ساتھ گھر میں کام کاج کرتے۔ بتاؤ کائنات میں اس سے بڑا بھی کوئی عزت والا ہے؟ پھر فرمایا گھر میں آقا خود اپنے کپڑوں کو پیبند لگاتے اور اپنا جوتا خود درست کرتے، جوتا پکڑ کے پہننے کے لیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام بعض اوقات مردوں کو خود بھی کر لینے چاہیے۔ جیسے تم بیمار ہوتے ہو ویسے وہ بھی بیمار ہوتی ہے۔ کبھی کبھار تمہارا بھی کاروبار دکان پہ جانے کو دل نہیں کرتا، کبھی کبھار اس کا بھی دل نہیں کرتا گھر کے کام کاج کرنے کا۔ ہمارے گھروں میں پرابلم ہے کہ 20 دن کام کیا، 25 دن کام کیا اور 1-2 دن کام نہ کیا تو 20-25 دن سارے گئے، وہ ایک دن کے سارے سال ہر سال چلتے رہتے ہیں۔ کیا یہ شریعت ہے؟ یہ بالکل شریعت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث پاک اور قرآن کریم میں بھی ہے، فرمایا ممکن ہے کہ تم عورتوں کی تمہیں ایک بات ناپسند لگے، ہو سکتا ہے کوئی دوسری عادت تمہیں ان کی بہت ہی اچھی لگے، تم اچھی عادت کی طرف جاؤ۔ آج کے دور میں ہمیں ضرورت کیا ہے؟ مصروف ترین زندگی ہے ہماری، مصروف ترین۔ بگاڑ کہاں سے شروع ہوتا ہے زوجین میں؟ ہم کاروبار سے گھر میں آئے،
بیوی تو سارا دن انتظار کرتی ہے کبھی خاوند آئے گا، چند منٹ ہمارے ساتھ گفتگو ہوگی، ہم وہ وقت بھی آ کے اپنے موبائل کو دیتے ہیں ڈیجیٹل دور میں۔ سب سے بڑی لعنت، سب سے بڑی خرابی کہ گھر میں آ کر کے بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لاتے تو اپنی ازواج کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے، میرے آقا ان کے ساتھ گفتگو کرتے۔ آپ کے بعد تہیا کرو کہ جب بھی گھر آئے کچھ لمحے کچھ وقت ان کے ساتھ گفتگو میں گزارے۔ اور عورت کیا کرے کہ جب خاوند شام کو گھر میں آئے تو اس کے چہرے پر پریشانی نہ ہو، غصہ نہ ہو، بلکہ خوشی کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ خاوند کا استقبال کرے۔ وہ تو کاروبار میں تھک کر آیا ہے، کسی سے پیسے لینے ہیں، کسی کو دینے ہیں، کہیں سے مال منگوانا ہے، کہیں پہنچانا ہے، کہیں پہ سفر کرنا ہے، دن بھر کی تھکن کر کے گھر میں آیا ہے، تم خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کرو۔ میرے آقا کی شدت جگر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا 3 رمضان المبارک کل ان کا یوم وصال آپ نے سنا، ان کی سنت کیا تھی؟ بیٹی میری آقا کی ہے لیکن بیوی حضرت علی المرتضیٰ کی ہے، یہاں صاحبزادی ہے آقا کی لیکن زوجہ ہے مولا علی شیر خدا کی۔ کبھی یہ نہیں کہا میں نبی کی بیٹی ہوں، انبیاء کے سردار کی بیٹی ہوں، رسولوں کے امام کی بیٹی ہوں۔ میرا عظمت والا، عظمت بھی، رفعت بھی، مقام بھی، پاکیزگی بھی، طہارت بھی، سجدہ بھی، تہجد بھی، نماز بھی، خیرات بھی، نماز بھی، اخلاق بھی، تربیت بھی، زاہدہ بھی، پاکیزہ بھی سیدہ کائنات۔ لیکن جب مولا علی شیر خدا اپنی سواری پر دروازے پر پہنچتے، سیدہ کائنات بڑھ کر دروازے پر جاتی اور مولا علی شیر خدا کی سواری کی نکیل اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے خاوند کو سواری سے نیچے اتارتی تھی۔ یہ کردار گھروں میں خواتین کا آ جائے تو گھر جنت بن جائے، یہ اخلاق خواتین کا آ جائے تو گھر دنیا میں جنت بن جائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس کی بیوی نیک ہے اس کا گھر دنیا میں جنت ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام باندیاں آئیں، کنیزیں آئیں، عورتیں، کافروں کی عورتیں جنگ کرنے کے بعد میرے آقا تقسیم کرتے جا رہے ہیں، فلاں فلاں صحابہ کو دیتے جا رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا نے کہا فاطمہ تم بھی جاؤ اور ایک کنیز گھر میں لے آؤ کام کاج کرنے کے لیے۔ گئی، کہا ابا جان مجھے بھی عطا کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ نہیں، چکی پیستی ہوں، گھر کے کام کاج کرتی ہوں، پانی بھرتی ہوں۔ فرمایا نہیں، تجھے ایک وظیفہ دیتا ہوں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو، دن بھر کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ میں جاؤں یہ پڑھا کر گھر میں آ گئی۔ گھر میں آٹا بنانے کے لیے سیدہ کائنات چکی خود لگاتی تھی، خود گندم بنا جو پیسنے کے لیے، آٹا بنانے کے لیے لکڑیاں جلاتی۔ آج تو گیس کا دور ہے، آج سے کبھی 30 35 40 سال پہلے چلے جاؤ، بچوں کو پالنے کے لیے ماؤں رات کے وقت اٹھتی تھی، لکڑیاں، گوئے، ٹاکیاں، ہلکا سا تیل اور لوہے کی پھونکڑی بناتی تھی جس سے آگ جلاتی تھی، پھر مائیں اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کرتی تھی۔
آج تو ماؤں کے لیے ایک تیلی لگائی، آگ لگائی، کھانا تیار، پھر بھی ان کے لیے مشکل ہے نہ۔ یہ عورت کی عظمت اپنے گھر کے کام کاج میں ہے۔ آپ بستر پر بیٹھ کے رہیں گی، بیڈ پر لیٹی رہے گی، 1 سال 10 سال جسم موٹاپے کی طرف چلے جائے گا، کولیسٹرول بڑھے گا، بلڈ پریشر آئے گا، شوگر کے بگ میں مبتلا ہوگی، تو اٹھ کر کام کاج جب کرے گی تو جو کھانا کھایا ہوگا جسم کا حصہ بن جائے گا، کولیسٹرول ختم، شوگر بلڈ پریشر کا خاتمہ ختم۔ ہمارے گاؤں میں خواتین اپنے کھیتوں میں جا کے کام کرتی، بیلوں کو پانی لگاتی، بھینسوں کو چارہ ڈالتی، اور جسم سماٹ سلیب کی طرح ہوتا، بیماریوں سے پاک۔ آج خواتین بھی اسی نہج پر آ جائے، دوائیوں کا خاتمہ، بیماریوں کا خاتمہ، آسانیاں شروع، مشکلات ختم ہو سکتی ہیں، اور گھر پھر جنت بن سکتے ہیں۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، نام سنا ہے نا؟ ماشاءاللہ، نام سنا ہے نا؟ جس طرح مولا علی کا نام آئے تو محبت پیدا ہوتی ہے، ان کے نام پر محبت پیدا نہ ہو سمجھو ایمان میں کمزوری ہے، یاد رکھنا۔ یہ بھی اہل محبت ہے۔ ان کا دور تھا، ایک دور دراز علاقے سے آیا شکایت کرنے کے لیے اپنی زوجہ کی، وہ مجھ سے تلخ کلامی کرتی ہے، مجھ سے اونچا بولتی ہے۔ تو یہ کرتے کرتے مدینہ میں آیا، پوچھتے پوچھتے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کے گھر میں دروازے پر دستک دی۔ ذرا توجہ کے ساتھ واقعہ سننا، میری گفتگو کا لب لباب۔ دستک دی، اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ دستک دینے کے بعد اس نے کہا واپس چلو، پلٹنا پیچھے کی طرف۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب باہر نکلے، اس کو پیچھے سے آواز دی کدھر جا رہے، واپس آؤ۔ میرا دروازہ کھٹکھٹایا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا امیر المؤمنین میں تو اپنی شکایت لے کر آیا تھا بیوی کی کہ گھر میں تلخ کلامی کرتی ہے، اونچا بولتی ہے، تو میں نے دیکھا کہ آپ کے گھر میں بھی آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ اسی طرح کچھ کلام کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا یہ معاملہ تو ادھر بھی ہے۔ میں واپس پلٹ گیا، آپ نے اسے سمجھایا، فرمایا سنو، اس کے پیٹ سے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اس نے میرے بچوں کو دودھ پلایا ہے، پھر اس کی تربیت کی ہے، پرورش کی ہے میرے بچوں کی، اور اتنا کچھ احسان اس نے مجھ پر کیا ہے، اگر کوئی اس کی ایک ناپسندیدہ بات میں بھی برداشت کر لوں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی، زبان سے کلمات نکال دیے طلاق کے، صبر کرو، برداشت کرو، اپنے بچوں کی طرف دیکھو۔ 5 سال کا بیٹا ہے، 3 سال کی بیٹی، پھر عدالتوں کے چکر لگتے ہیں، پھر میاں بھی چاہتا ہے میں دوبارہ اپنے بچوں سے ملوں، اور بھی اندر سے چاہتی ہے میں اپنے بچوں سے ملوں، لیکن زبان سے جو کلمات نکال لیے، شریعت کی حد کو پار کر لیا، تو اب وہ راستہ ختم ہو گیا۔ یہ سوچنا پہلے تھا، اگر کلام بھی کرنا ہے تو ایک جملہ بولو علیحدگی کے لیے، بس، باقی صبر کرو۔ ہمارے معاشرے کی خرابی ہے، اور ہر گھر اجڑا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں۔ آج منہاج القرآن یہ پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں، یہ رشتہ محبت ہے، یہ رشتہ رحمت ہے، اس کو توڑو نہیں، اس کو
جوڑ کر رکھو، برداشت کر کے رہو۔ کچھ باتیں خامد بیوی کی برداشت کرے، کچھ بیوی خامد کی باتوں کو برداشت کرے اور درگزر کرے، نظر انداز کرے اور پھر اپنے گھر میں رہے۔ میرے آقا کا گھر ہے، کشانہ نبوت ہے، ساری ازواج حضور کے دائیں بائیں بیٹھی ہے، خرچے کا مطالبہ کر رہی ہے، اچھے لباس کا مطالبہ کر رہی ہے، اچھے مکان کا مطالبہ کر رہی ہے، اچھی سواریوں کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یا رسول اللہ، مدینہ میں فلاں صحابی غریب تھا، امیر ہو گیا، فلاں کے پاس ایک سواری تھی، 2 سواریاں ہو گئی، فلاں کے پاس چھوٹا گھر تھا، 2 مکان بن گئے۔ یا رسول اللہ، ہم ادھر ہی کھڑے ہیں۔ اسی اصلاح میں ابو بکر صدیق آئے، عمر فاروق آئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ خواتین آپ سے اونچی اونچی باتیں کر رہی ہیں، اللہ اکبر، فرمایا یہ خرچے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اپنی بیٹی کے لیے، باپ تھے نا، تو میرے آقا نے آپ ہاتھ پکڑ کے صدیق اکبر کا پیچھے کر دیا، اور جب وہ چلے گئے تو گھر جا کے پیچھے کہا عائشہ دیکھا آج میں نے تجھے اپنے تمہارے باپ سے میں نے بچا لیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضا پر راضی ہو سکتا ہے کہ جن خواتین کو تم ناپسند کرتے ہو ممکن ہے دوسری بات میں تمہارے لیے خیر کا باعث بنے۔ اور آج کے اس دور میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک ہے، فرمایا کوئی مومن مرد مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور خوبی تمہیں اچھی لگے۔ زوجین کا کردار ڈیجیٹل دور میں آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، آپ اپنی بیوی کے پاس بیٹھے گفتگو کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، معمولی باتوں پہ جھگڑا نہ کریں، آپ خاموشی اختیار کریں یا وہ خاموشی اختیار کر لیں۔ نمبر 3، دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کو عزت دیں۔ نمبر 4، گھر کے جو مالی معاملات ہیں مشترکہ بیٹھ کر حل کریں۔ نمبر 5، پراپرٹی پر جاؤ اپنے گھر میں اپنے بھائیوں سے حصہ لے کر آؤ، یہ عورت کا حق ہے۔ اس وجہ سے خامد اپنی عورت کو طلاق نہ دے، گھر سے نہ نکالے، برا بھلا نہ کہے۔ چھٹا، اپنے بیوی بچوں کی دعوت کرے، کبھی کبھار اچھا کھانا کھلائے، آؤٹنگ پہ لے جائے، سیر و سیاحت پہ لے جائے۔ جس طرح آپ باہر جا کر آؤٹنگ پر جاتے ہیں ان کا بھی اسی طرح ہی حق ہے جیسے تمہارا دل چاہتا ہے۔ میرے آقا ام المومنین عائشہ صدیقہ کے ساتھ باہر جاتے، باہر کھلے میدان میں جا کر دوڑ لگاتے۔ ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دوڑ میں آگے نکل گئے، پھر چند سال گزرے، میرے آقا نے کہا عائشہ آج پھر دوڑ لگائیں، پھر دوڑ لگائی، میرے آقا آگے نکل گئے اور کیا فرمایا عائشہ یاد ہے ایک بار تم جیت گئی تھی، آج میں آگے نکل گیا ہوں، حساب برابر ہو چکا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں اس تعلق کی ضرورت ہے، ماں باپ کا بھی حق ادا کرے، بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرے، نہ ماں باپ کو نظر انداز کرے نہ بیوی بچوں کو نظر انداز کرے۔ ان سے کہے کہ آپ میری خاطر میری ماں کا احترام کریں، اور ماں سے کہے کہ آپ میری خاطر جس طرح اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں اسی طرح اسی بیٹی سے محبت کریں۔ آپ کی جو بیٹی ہے اس کا نکاح ہو گیا، وہ دوسرے گھر میں چلی گئی، دوسرے گھر میں جو بیاہ کر آپ گھر میں لائے ہیں اسی نے بھی آپ کو سنبھالنا ہے اور آپ کے والدین کی بھی خدمت کرنی ہے۔
یہ اس کا احسان ہے، فرض نہیں ہے. ماں باپ کا حق ادا کرنا تم پر فرض ہے، بیوی پر نہیں. اگر وہ خدمت کرتی ہے، کھانا بنا کر دیتی ہے، وہ ان کا احسان ہے تمہارے. اسی دور میں، آج کے دور میں منہاج القرآن اصلاح احوال امت کا کام کر رہی ہے. میرے پاس ایک آئے، بہت معروف واقعہ. وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں گھر میں جاتا ہوں تو میری بیوی مجھ سے بہت زیادہ بد کلامی کرتی ہے. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ان کے لیے بھی مرد خواتین کو نہ مارے اور خواتین اپنے خامد کی نافرمانی نہ کریں. مرد مارے مت، گالی گلوچ نہ کرے اور خواتین نافرمانی نہ کرے. حضور نے فرمایا، آخری حدیث اس کے بعد ختم کر رہا ہوں، فرمایا اکثر خواتین کو میں نے، میرے آقا کے لفظ سنیں، اکثر خواتین کو میں نے جہنم کا ایندھن بنتے ہوئے دیکھا ہے. آج کی یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہے، اللہ کی ناشکری کرتی ہے. اللہ کی ناشکری کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے خاوندوں کی نافرمانی کرتی ہے. خاوندوں کی نافرمانی کرتی ہے. خاوندوں کی نافرمانی کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، عورت جب یہ جملہ کہتی ہے میں جب سے آئی ہوں تب سے مجھے یہاں سکون نہیں ملا، اس جملے کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی. اس جملے کی وجہ سے. میرے آقا نے فرمایا، اگر میں ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسلامی مستفی معاشرہ بنانے کے لیے، بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آج میاں بیوی کا تعلق باہمی محبت، باہمی مودت، سکون، رحمت، حوصلہ، صبر، درگزر، عفت اور بڑی برداشت کے ساتھ یہ نازک رشتہ نبھانا پڑے. کیوں؟ نہ تو مرد نبیوں میں سے ہے کیونکہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، اور نہ ہی عورتوں میں وہی آتی ہے. وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے. دونوں سے خطا بھی ہونی ہے، دونوں سے غلطیاں بھی ہونی ہے، دونوں سے بھول بھی ہونی ہے، دونوں سے ہر چیز ممکن ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان سے غلطی نہ ہو، خاوندوں سے یا عورتوں سے. در گزر کر کہیں معاشرے کی عقائد کو مضبوط سے. آپ اگر اپنے بچوں کو آپس میں، ہم کہتے ہیں ہمارے بچے آپس میں جھگڑتے ہیں، اس کا پیغام سن لیں جملے میں کہ بچے جھگڑتے ہیں آپس میں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بچہ گھر سے سیکھتا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ماں باپ ان کے سامنے جھگڑا کرتے ہیں، ان کے سامنے ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، ان کے سامنے معمولی باتوں پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں. جب ماں باپ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نوک جھوک کرتے ہیں، پھر چھوٹے بچے وہی کلام اپنے بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں، بہنیں بھائیوں کے ساتھ کرتی ہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارے بچے جھگڑتے ہیں. کبھی سوچا کہ جب یہ چھوٹے سے تھے اور ہماری شادی ہوئی تھی تو اس وقت ہم میاں بیوی آپس میں جھگڑتے تھے، اور جو گھر کا ہمارا ماحول تھا وہی بچوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہوا ہے. آپ چاہتے ہیں ہمارے بچے خوش ہو، ہمارا ادب کرے، آپس میں جھگڑا نہ کرے، پیار سے رہے، محبت سے رہے، الفت سے رہے، تو پھر میاں بیوی کو گھر کا ماحول باہمی محبت پر قائم کرنا ہوگا. باہمی
کی رحمت پر قائم کرنا ہوگا. یہ کریں گے تو آپ کے بچے معاشرے کے اچھے شہری بنیں گے, اچھے مسلمان بنیں گے, نمازی بنیں گے, ادب کرنے والے بنیں گے, محبت کرنے والے بنیں گے, گالی گلوچ کرنے والے نہیں بنیں گے, بے ادب نہیں ہوں گے, گستاخ نہیں ہوں گے, پھر وہ ادب کرنے والے بنیں گے. جب پہلے میاں بیوی گھر میں محبت کے ساتھ رہیں گے, امن کے ساتھ رہیں گے, سلوک کے ساتھ رہیں گے, درگزر کے ساتھ رہیں گے, محبت کے ساتھ رہیں گے, مودت کے ساتھ رہیں گے, پھر بچے بھی اچھے سے اچھے ہوتے چلے جائیں گے. آپ نے توقع لگائی ہے کہ قاری صاحب دم کر دے بچے نیک ہو جائے, کبھی نہیں ہوں گے. اسکول میں 5,000 ٹیوشن دیتے ہیں, 5,000 سکول کا, 5,000 رکشے کا کرایہ, 2,500 ٹیوشن, بچے اچھے ہو جائیں گے. بچے وہاں اچھے نہیں ہوں گے, وہاں سے علم آئے گا, ادب اپنے ماں باپ سے سیکھیں گے, محبت ماں باپ سے سیکھیں گے, اخلاق گھر میں ماں باپ سے سیکھیں گے, وہاں سے پرورش چڑھے گی. پھر قاری صاحب وہاں پر عمارت تعمیر کریں گے بنیاد. اللہ رب العالمین ہم سب کا ہم مناسب ہو اور ہمیں خدمت دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ادب چاہتے ہیں تو آؤ منہاج القرآن کو دیکھو, خدمات کو دیکھو, وزٹ کرو, جاؤ. کوئی چیز اچھی لگے تو لے لینا, اچھی نہ لگے تو ہماری اصلاح کر دینا. ہم بھی اصلاح کے لیے آئے ہیں. اللہ رب العالمین تمام اداروں کو, تمام تحریک کو, تمام مشائخ کو جو خدمت دین کر رہے ہیں, اللہ ہم کو اصلاح امت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور شیخ الاسلام نے اعتکاف کے جو 10 دن موضوع بنایا ہے, وہ کیا بنایا ہے؟ انسان میں انسانیت کیسے داخل کی جائے, انسان میں انسانیت کیسے داخل کی جائے. یہ معاشرہ جانوروں سے بدتر ہوتا جا رہا ہے, جانوروں سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. قتل و غارت, خون, گستاخی, گالی گلوچ, تھپڑ مارنا, حق چھیننا, یہ ساری برائیاں معاشرے میں آ گئی ہیں. اس معاشرے کو انسانیت کی ضرورت ہے. اس انسان کو انسان بننے کی ضرورت ہے, جو آج کے دور میں ہم دعوت دے رہے ہیں. چراغ دین جلاؤ, بڑا اندھیرا ہو چکا ہے, روشنی کی ضرورت ہے, اجالوں کی ضرورت ہے. ایک منہاج القرآن نہیں, ہر تحریک, ہر پلیٹ فارم, ہر عالم دین, ہر مفتی, ہر ماں باپ, ہر ادارہ, ہر اسکول, ہر کالج, ہر یونیورسٹی, یہ ادارے مل کر کوشش کریں گے تو پھر یہ قوم بنے گی, ورنہ ڈوبتی جا رہی ہے. اب دیکھیں, آج ہمارے دادا پردادا بڑے مؤدب تھے, ہماری اولادیں بے ادب ہو گئی ہیں. جو بے ادب اولادیں ہیں, جب ان کے بچے ہوں گے تو ان کی بے ادبی کا عالم کیا ہوگا, کیا ہوگا منظر. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. یہ ماہ مقدس ہمیں اصلاح کا پیغام دے رہا ہے کہ ہم ظاہر باطن سنواریں اور آخرت کو سنواریں. اللہ قبلہ مفتی صاحب کو, امام و خدیجہ مسجد حاضہ کو, اہل محلہ کو, جملہ تنظیمات منہاج القرآن کو, مشائخ کو, اور آسمان والے سیال شریف کو, شیخ الاسلام کو, سب کو سلامتی عطا فرمائے. ہمارے یہ نشارہ سے محترم محمد ابراہیم خالقی صاحب بیٹھے ہیں ذکر, اللہ آپ کو بھی سلامتی عطا فرمائے. ہمارے قبلہ منیر قادری صاحب ہیں, دین کی خدمت کا کام کر رہے ہیں, اللہ سب کا قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. لا حول ولا قوة الا باللہ, لا حول ولا قوة الا باللہ. حضور نے فرمایا یہ جو کلمہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ, 99 بیماریوں کی اس میں شفا ہے. یہ آج کا وظیفہ ہے, لا حول ولا قوة الا باللہ. گھر میں پڑھا کریں.
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ باری تعالیٰ یہ خدمت دین، درس قرآن بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ جو زوجین کے موضوع پر تیرا قرآن پڑھا، آقا کا فرمان پڑھا، بات چیت ہوئی، باری تعالیٰ اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس میں بتقاضۂ بشریت کو کمی گدائی اپنے پیارے حبیب کے صدقے معافی عطا فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں سکون آ جائے، ہمارے گھروں میں رحمت آ جائے، ہمارے گھروں میں فضل آ جائے، ہماری اولادوں کو نیک کر دے، بچیوں کو حیا والا بنا دے، رزق عطا کر دے، ہمارے بچوں کو نمازی بنا، بچیوں کو نمازی بنا، یا اللہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنے والا بنا، بچیوں کو قرآن پڑھنے والا بنا، ان کی زبانیں اچھی ہو جائیں، والدین اہل رشتہ دار کا ادب کرنے والے بنا، اللہ ان سب کے مقدر اچھے فرما۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کی میرے مالک کی تو خود ہی حفاظت فرما، اے میرے مالک بچیوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، اے میرے مالک یہ بدالہ شرم سے جتنے اہلیاں ہیں بڑی خوبصورت انہوں نے مسجد بنائی ہے، اللہ ان کو گھروں کو خوبصورت کر دے، دلوں کو سجا دے، ذہنوں کو سجا دے، جسموں کو رحمت سے سجا دے، ظاہر باطن میں تقویٰ عطا کر دے۔ اللہ جو امام مسجد حاضر ہے، خدمت دین کر رہے ہیں، اور مزید عزت شرف بلندی عطا کر دے۔ میرے مالک تو ہم سے راضی ہو جا، جیسے دنیا میں ہمارے پردے رکھے ہیں، اللہ قیامت کے دن بھی ہماری شرمیں رکھنا، قیامت کے دن ہماری لاج رکھنا میرے مولا، ہمارے قید کو سلامتی عطا فرما، ان کے خانوادے کی خیر فرما، اللہ اداروں کی خیر فرما، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ زوجین کو آپس میں باہمی محبت عطا کر دے، باہمی اخوت عطا کر دے، باہمی سکون عطا کر دے، گھروں میں اپنی رحمتوں کا نزول کر دے، ہر شر، ہر فتنہ، ہر لڑائی، ہر جھگڑا گھروں کی چار دیواری سے دور کر دے میرے مولا، تیری رحمت کا نزول ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم